اچھا آپ کے ایم پی اے فائنل ہو گئے؟ جی اللہ کی مہربانی. کون کون سے ہوں گے؟ ایک تو رہا ہوں گے جی انشاءاللہ تعالی. تو دوسرے جو ہیں یہاں سے مطلب یہ ایک ہمارے ہیں شہزاد مقبول بھٹا بھی ہیں, دوسرے وسیم بادوزئی بھی ہیں. اچھا وسیم بادوزئی بھی نون لیگ میں شمولیت کر لی انہوں نے؟ جی میں دیکھیں چوائسز دو ہیں, ابھی تک شامل نہیں ہوئے, لیکن میں نے سنا وہ آزاد لڑ رہے ہیں. ہمارے پاس یہ دو چوائسز ہیں, تو جو پارٹی فیصلہ کرے گی, دیکھیں میں تو پارٹی کا پابند ہوں نا, فیصلہ ٹکٹ کا پارٹی نے کرنا. ڈکیت قبضہ والے کو بھی ٹکٹ دے دے تو شہزاد مقبول تو آپ اس کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں, میرا فرض یہ ہے کہ ٹکٹ دینے سے پہلے میں ان کو بتاؤں گا بھی صحیح, ان سے بات بھی کروں گا. جس وقت ٹکٹ کا ڈیسیژن ہو جاتا ہے, ٹکٹ کے ڈیسیژن کے بعد میں باؤنڈ ہوں. جس کو پارٹی ٹکٹ دیتی ہے ہم نے ہم نے مل کے الیکشن لڑنا ہے, اور مل کے ایسے الیکشن لڑنا ہے کہ ہم نے بڑے چوروں کو ہرانا ہے, جنہوں نے وزیر اعظم بن کے جنہوں نے اس ملک میں مطلب ہے جو کرپشن کی انتہا کر دی. مطلب وزیر اعظم تھے جب وہ, تو اس کے بعد جب منسٹر تھے, مطلب ان چیزوں کو سامنے. لیکن میں اپنے حلقے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, میں جب اپنے حلقے میں نے اللہ تعالیٰ مجھے بنائے اور میں ہوں گا, تو میں اتنا میں صرف میرٹ دیکھتا ہوں. میرا سگا بھائی بھی ہوگا نا, میں اس کے بھی خلاف کھڑا ہو جاؤں گا. پچھلی دفعہ بھی میرے جو ایم پی ایز تھے میں نے چن کے وہ لیے جو بہت ہی شریف تھے اور شریف و نفس انسان تھے. بعد میں پتہ چلا وہ بھی کمیشن لینے سے باز نہیں ہے, پھر ان سے میری لڑائی ہو گئی. اچھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں 98% تو ایسے ہی ہیں. اب بتائیں اچھی ہے کہاں سے لائیں, لیکن یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو غلط ہوگا اس کے خلاف سٹینڈ لے لیں گے. اور مجھے یہ امید ہے کہ جب بھی میں نے شہباز شریف صاحب کو بتایا کہ یہ سچ ہے یہ غلط ہے, انہوں نے میرا سچ پہ ساتھ دیا. میں آج ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے اسمبلی میں تقریر میں انہیں کہا تھا غریب مر رہا ہے, آپ 300 یونٹ تک بجلی فری کر دیں, اور انہوں نے 100 یونٹ تک بجلی فری کر دی تھی. برن سینٹر میں انہوں نے بچوں کا وارڈ بنوا دیا. اچھا برن سینٹر میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بیسیکلی وہ بچوں کے وارڈ کی نہیں تھا, اس میں اسپیشلسٹ فیسلٹیز بھی نہیں تھی ڈاکٹرز کی, اور آپ کے انٹرفیئرنس کی وجہ سے وہ سارا کا سارا پروجیکٹ ہی خراب ہوا ہے. کچھ ڈاکٹرز کی یہ رائے ہے, تو یہ اس میں ذرا کلیئر کریں. ہم اس کا انصاف اللہ پہ چھوڑتے ہیں. اگر میں نے کیا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا, اور اگر انہوں نے غلط کیا تو اللہ انہیں برباد کرے گا. جنہوں نے یہ کہا ہے, جنہوں نے آپ کو یہ کہا ہے, اس وقت میں ایک چیلنج آپ کو دیتا ہوں. میں نہیں جاتا, کل آپ چلے جائیں برن سینٹر میں, جب تک میں نے اس پچھلے یعنی میرے ایم این اے کے یعنی پچھلے دور جو پی ٹی آئی میں تھے, 6 سال سے کم عمر جلا ہوا ایک بچہ بھی اگر داخل ہوا ہے, 6 سال سے کم عمر جلے ہوئے بچوں کو داخل ہونا منع تھا. نہیں سسٹم نہیں ہے تو کیسے داخل کریں؟ سن تو لیں نا. 6 سال سے کم عمر بچے داخل نہیں ہوئے, اور وہ نشتر میں جاتے تھے, ایک بیڈ پہ 3 بچے ہوتے تھے, بیکٹیریا میں مر جاتے. میں نے سٹینڈ لیا, وہاں بچے داخل ہو رہے ہیں. میں نے سسٹم بنایا, سن لیں, جو میں نے سسٹم بنایا ہے نا, یہ تو نہیں بنا سکتے نا, میں نے بنایا ہے, مجھے اللہ اس کا اجر دے گا. اب بچے وہاں کے پی کی جلے ہوئے داخل ہو رہے ہیں 6 سال سے کم عمر. اب وہاں سندھ سے بھی لا کے بچے داخل ہو رہے ہیں اور ان کا علاج ہو رہا ہے. اور اس کے بعد میں شہباز شریف صاحب کا شکر گزار ہوں, نواز شریف صاحب کا شکر گزار ہوں. بچوں کا وارڈ میں نے وہاں پہ اپروو کرا دیا, اس کی ایسا بھی ہو گئی ہے, اب بچوں کا وہاں وارڈ بن رہا ہے. اب زندگی بھر کوئی بچوں کو داخل ہونے سے روک ہی نہیں سکتا. یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. اس کا اجر میں نے اس کا افتتاح بھی نہیں کیا, حالانکہ وارڈ میں نے بنوایا. میں نے کہا اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے بندوں سے اس کی شابش نہیں چاہیے, مجھے اللہ سے شابش چاہیے. اور جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے اور وہاں کاسمیٹک پلاسٹک سرجری کرنے کے لیے بچوں کو داخل ہونے سے روک رہے ہیں, جو 70 لاکھ کماتے تھے کاسمیٹک پلاسٹک سرجری سے, اور پھر وہ بزدار صاحب کے تھرو بیگم صاحبہ کے پاس جاتا تھا, تو آج ان کی روزی بند ہوئی نا, تو بچوں کا علاج ہونے لگ گیا. اور آج وہ اگر اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو میں اللہ پہ انصاف اس چھوڑتا ہوں کہ اللہ ان سے پوچھے. اچھا ابھی ٹائم ہمارا شارٹ ہو رہا ہے, میں سے 2 کوشچن چاہیے ہوں گے. آپ نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی, آپ کے نظریاتی اختلافات ہو گئے؟ نہیں, پیپلز پارٹی میں نے چھوڑی. میں بے نظیر بھٹو شہید کو آج بھی سلام کرتا ہوں. جب بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تو ہم یتیم ہو گئے, نظریات ختم ہو گئے. وہاں پہ پھر صرف اور صرف یعنی کہ دنیا داری آ گئی, نظریات ختم ہو گئے. لیکن میں نے پیپلز پارٹی نہیں چھوڑی. 2008 سے 13 میں ایم پی اے تھا. گیلانی صاحب نے جتنی کرپشن کی اس دور میں ایز وزیر اعظم, میں اس پہ نہیں جاتا.
میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کرپشن میں ہمارا ساتھی نہیں بن سکتا، یہ ہمارے ساتھ آگے نہیں چل سکتا، حالانکہ پارٹی کا بے نظیر بھٹو کا یہ اصول تھا، جو آپ کا سٹنگ ایم پی اے ہو 43,000 ووٹ لے کے اور 20,000 ووٹ کی لیڈ سے بن کے آیا ہو، اگلی ٹکٹ اس کو ہم وہ ضرور دیتے تھے۔ گیلانی صاحب نے مجھ سے ٹکٹ چھین کے اپنے بیٹے کو دی جو تب اغوا ہو گیا تھا، انہوں نے اس وجہ سے آپ نے پھر پارٹی چھوڑ دی۔ دیکھیں جب وہ کرپشن کی وجہ سے ان کے بندے وہی چاہیے تھے جو ان کے آگے ساتھ دے سکیں، ہم کرپشن میں ساتھ نہیں دے سکتے تھے، تو اس لیے ہم نے چھوڑ دی۔ 2013 میں تو الیکشن ہی نہیں لڑا، 2013 میں نے الیکشن ہی لڑا، میں تو چلا گیا پھر عمران خان صاحب کے پاس۔ عمران خان صاحب نے مجھے وعدہ کیا کہ آپ 4 سال محنت کریں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میں میرٹ پہ ٹکٹ دوں گا۔ جب وقت آیا انہوں نے سکندر بوزن کی ٹکٹ اناؤنس کر دی، میں نے جا کے دھرنا دے دیا۔ 8 دن کے دھرنے کے بعد مجھے انہوں نے میڈیا کے پریشر کی وجہ سے میں نے یعنی کہ یہ ہے نا بات ہے نا ہاتھ گات کے میں ٹکٹ کی دی، اللہ دی مہربانی نال میرے ساتھ اللہ کا ساتھ تھا۔ میں اس وقت بری امام سرکار بیٹھا 6 سال آپ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے، 4 سال کمپین کرتے رہے، 2-3 سال حکومت کا حصہ رہے، 7 سال آپ پی ٹی آئی کو نہیں سمجھ سکے۔ سر میں پی ٹی آئی کو سمجھا، اسی لیے تو چھوڑا نہیں نا، نہیں وہ آئے تھے، وہ آئے تھے یہودی اور انڈین ایجنڈا مکمل کرنے، وہ یہاں غریب کو سکھ دینے نہیں آئے تھے۔ تو وہ 3 سال آپ نہیں بولے نا جی، جب ان کا اقتدار آئے گا۔ اچھا سنیں، میں اسی بات پہ چیلنج کرتا ہوں، اگر 2018 میں الیکشن ہوا ہے نا، 2019 میں ایک میٹنگ ہوتی ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، اس میں پورے پنجاب کے ایم این ایز بیٹھے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان اور بزدار صاحب بیٹھے ہیں، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، میں کہتا ہوں سر ساؤتھ پنجاب میں اس وقت اور ملتان میں سب سے بڑی لینڈ ریکارڈ کی کرپشن ہو رہی ہے اور اس کا علاج کریں۔ خان صاحب کہتے ہیں ہو از دی ریسپانسبل، میں نے کہا دا منسٹرز آف پی ٹی آئی آر ریسپانسبل، ان کے بندے لینڈ ریکارڈ کے وہ ریڈر رجسٹرار لگا رہے ہیں پیسے لے کے، اربوں روپے کروڑوں روپے لے کے لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کس کے بندے ہیں؟ میں نے کہا مخدوم شاہ محمود قریشی اور عامر ٹوکر کے۔ میں نے نام لیا، اس کے بعد مجھے شو کاز نوٹس جاری کروایا شاہ محمود قریشی صاحب نے، ملتان کے 13 ایم پی ایز نے میرے خلاف پریس کانفرنس کی، میرے خلاف 13 ایم پی ایز نے پی ٹی آئی کے پریس کانفرنس کی۔ اس کے بعد مجھے شو کاز نوٹس دیا گیا۔ شو کاز نوٹس میں نے جا کے وہاں پہ ثابت کیا کہ انہوں نے جو چیئرمین یہاں پہ لگایا ہے مارکیٹ کمیٹی کا، وہ جو ہے چائے کی پتی کا سمگلر ہے، اور اس کے بعد جو ایم ڈی اے کا انہوں نے جو لگایا ہے، وہ کیا کہتے ہیں ایم ڈی کا ڈی جی، تو وہ جو چیئرمین لگایا ہے اس کو 3 دفعہ ایجنسیوں نے ہٹایا کرپشن کی وجہ سے۔ رانا جبار جی میں نام نہیں لیتا، اچھا نہیں لگتا، ہماری ویلیوز ہوتی ہیں۔ تو خیر، تو اس کے اوپر انہوں نے انکوائری کروائی، انہوں نے بعد میں کہا تم سچے ہو، مجھے پی ٹی آئی کی کمیٹی نے ایگزینوریٹ کیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ میں نے آواز 2018 کے 1 سال بعد اٹھائی۔ سنیں، اس کے بعد میں نے ایک اور پریس کانفرنس 2020 میں کی، کر دی، اس میں بھی میں نے عمران خان کو بتایا جو کرسی پہ تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں یہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ دیکھیں ویلیوز کی آپ بات کریں نا ملک صاحب، ویلیوز تو یہ تھی جب آپ نے دیکھ لیا کہ جی آپ کے راستے تحریک انصاف کے راستے ڈیفرنٹ ہیں، آپ کوئٹ کر جاتے۔ سر میں دیکھیں اگر میں کوئٹ کر جاتا، میں نے 5 سال میں جن غریبوں کو جھوٹے پرچے سے بچایا ہے انہیں کون بچاتا؟ میں نے 5 سال میں چور ڈکیٹ کی جو سفارش نہ کر کے غریب کو سکھ دیا ہے وہ کون دیتا؟ میں نے 5 سال میں جو قبضے نہیں ہونے دیے وہ سکھ کون دیتا؟ دوسری بات، مجھے پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دی، پی ٹی آئی نے سکندر بوسن کو ٹکٹ دے دی، میں نے دھرنا دیا، دھرنے میں میڈیا نے مجھے ٹکٹ دلوائی، میڈیا نے مجھے ٹکٹ دلوائی، میڈیا نے صبح ناشتہ دکھایا، دوپہر کا کھانا دکھایا، رات کا کھانا دکھایا، میڈیا نے کہا دھرنے والوں کے آگے دھرنا۔ انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے مجھے ٹکٹ دی، وہ تو کبھی بھی مجھے نہ دیتے، انہوں نے تو اناؤنس کر دیا تھا۔ میں نے اپنی جنگ لڑ کے غریب کے حق کے لیے ٹکٹ لی، اگر اس دوران میں نے 1 روپیہ کرپشن کی ہو، 1 روپیہ کمیشن کھایا ہو، میں اپنی ساری جائیداد آپ کو دے دوں گا۔ آپ پہ کوئی کیسز وغیرہ نیب کے کچھ بھی نہیں رہے؟ نہیں، میرے جب میں نے گیلانی صاحبان کو چھوڑا تو عبد القادر نے، گیلانی صاحب نے اس وقت نیب میں انانیمس درخواست میرے خلاف دی، جس کی 2 سال تحقیق ہوئی اور میں کلیئر ہو گیا۔ لیکن اللہ کی مہربانی سے میرے 14 مربع زمین تھی، 8 مربع زمین میں نے سیاست پہ لگائی ہے، غریبوں پہ لگائی ہے۔ یہ اب آپ ایم پی، اب میرے پاس 6 مربع زمین ہے، زمینیں بیچ کے گزارا کرتا ہوں۔ گیلانی صاحب کے دور میں ایک کوئی اپنا پیٹرول پمپ نہیں لگایا، ایک ٹھیکہ نہیں لیا، ایک کوئی چیز ایسی بتا دیں جو میں نے گیلانی صاحب کے دور میں لوگوں نے کتنا کچھ لیا اور کیا، میں ایم پی تھا ان کے نیچے، میں نے 1 روپیہ حرام نہیں کھایا۔ میرے اوپر الزام لگا کہ جب میں نے پی ٹی آئی چھوڑی میں نے 20 کروڑ لیا،
اس سے 1 مہینہ پہلے متی تل روڈ پہ سیکریٹریٹ کے سامنے میں نے 4 کنال زمین دی, جو آج جا کے دیکھیں 50 لاکھ مرلہ ہے, وہ 40 کروڑ کی زمین میں نے اپنے نام سے 1122 سینٹر کو دی, اور آج وہاں 1122 سینٹر بنا ہوا ہے. سر بات یہ ہے ساری دنیا ایک جیسی نہیں ہوتی. میں یہ سب کچھ آپ کی شابش لینے کے لیے نہیں کرتا, میں اللہ کے لیے کرتا ہوں, غریب کے لیے کرتا ہوں. آگے بھی میری جو کمپین ہے آپ سن لیں, میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ سوچ کے ووٹ نہ دینا کل کو میں تمہارے غلط کام کروں گا. ایک بندہ قبضہ گروپ تھا, اس نے قبضے میں 4 بندے مار دیے, اس کو عمر قید ہو گئی. گیلانی صاحب اس کے عزیز کے پاس گئے تو انہوں نے کہا یہ بندہ ہمیں چھڑوا دیں, ہم آپ کو ساری عمر ووٹ دیں گے. تو گیلانی صاحب نے اس بندے کو چھڑوا دیا. اس کے بعد اس نے کئی بندے زخمی کیے, قبضے کیے, اور اس کے بعد میں وہی لڑا الیکشن. پھر ان لوگوں نے میری سپورٹ کی, پھر وہ بندے قبضے کرنے لگا تو اس کو گرفتار ہوا. میرے پاس وہ آئے کہ اس کو چھڑوا دے. میں نے کہا تم ووٹ نہ دو, 10,000 ووٹ نہ دو, میں وہ بندے نہیں چھڑواتا. میرا چیلنج ہے, میں نے نہیں چھڑوایا, کیونکہ میں اللہ کے بھروسے پہ چلتا ہوں. میں کہتا ہوں میں نے غریب کو سکھ دینا ہے. اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہ ہے, حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے, حقوق العباد معاف نہیں ہے. اچھا, آپ ابھی یہ تیسری پارٹی آپ کی آپ جوائن کر رہے ہیں, ابھی یہ امید ہے کہ یہ میں پارٹیز کو نہیں جانتا, میں خدمت جانتا ہوں. میں ایم این اے بن کے غریب کی خدمت میری زندگی کا مقصد ہے. غریب کو سکھ دینا, سنیں نا, غریب کو سکھ دینا. اگر میں نے پارٹیز کے ساتھ مل کے کمیشن لیا ہے, اگر میں نے پارٹیز کے ساتھ مل کے کوئی مل لگائی ہے, اگر میں نے پارٹیز کے ساتھ مل کے کوئی پیٹرول پمپ لگایا ہے, میرا گریبان پکڑیں. اگر میں نے ذاتی فائدہ نہیں لیا اور صرف اس لیے کہ میرے حلقے کے غریب کے ساتھ ظلم نہ ہو, آگے میں ان کی تحفظ کے لیے کھڑا ہوں, اگر یہ میرا جرم ہے تو میں مجرم ہوں, مجھے پھانسی لگا دیں. نہیں, اس میں پارٹی تو آپ دیکھیں, اب انڈیپینڈنٹ بھی تو آپ لڑ سکتے ہیں. کن پارٹیز کی بات کرتے ہیں, یہ بتائیں, یہ خود آپس میں کیوں مل جاتی ہیں, ان کے نظریے کہاں جاتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ صحافی کبھی ایک چینل میں, کبھی دوسرے چینل, کبھی تیسرے چینل. پارٹیاں نوکری نہیں کر رہی جی. میں غریب کی نوکری کر رہا ہوں, میں غریب کی نوکری کر رہا ہوں. میں دیکھیں, میں قریب میں باؤنڈ ووٹ کا نہیں ہوں. میں دیکھیں, سنیں, میں ووٹ کا نہیں ہوں باؤنڈ. میں دیکھیں, میری بات سنیں, میں نے یہ کہا کہ میں پارٹی کے ساتھ, اگر یہ پارٹی میرے غریب سے ظلم کرے گی تو میں پارٹی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا. پارٹی سنیں نا, پارٹی مجھے ڈسکوالیفائی کرے, سنیں تو صحیح, سنیں, اگر پارٹی میرے, دیکھیں, میں جو پارٹی غریب پہ ظلم کرے گی, غریب کو انصاف نہیں دے گی, میرے سامنے 70 بچے مار دے گی, سن تو لینا میری بات. شہزاد مقبول بھٹو کو ٹکٹ دینا یہ ظلم نہیں ہے, آپ کے حلقے اس کو مل گئی ہے, نہیں مل جائے تو پھر ہم پروگرام کر لیں گے, جب تک نہ ملے تب تک تو مانے. چلیں, بہت شکریہ. اچھا, یہ ایک لاسٹ کوشچن ابھی ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ اب جو پرابلم ہو رہی ہے نون لیگ کو, اور پیپل پارٹی جتنا ریئیکٹ کر رہی ہے, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر یہ ان لوگوں سے رابطے کریں گے جو اس ملک کی سیکیورٹی کے دشمن ہیں, تو اللہ کی مار تو پڑے گی. پھر مسلم لیگ نون ان کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی. کیوں کرے گی؟ میں نے ایک چیز تو دیکھی ہے, مسلم لیگ نون نے اس وقت وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو اس ملک کی سیکیورٹی کے ضامن ہیں. آج 16 مہینے ان کو ساتھ ملا ہے پیپلز پارٹی کو, جی, وہ نون لیگ کی چوائس تھی یا کسی کے کہنے پہ ملا؟ 16 مہینے میں اگر پیپلز پارٹی کو ساتھ نہ ملاتے تو ووٹ ہی پورے نہیں ہوتے تھے, عدم اعتماد ہی نہیں ہوتی تھی. اور اگر عدم اعتماد نہ کرتے تو آج پریزیڈنشل سسٹم اس ملک میں ہوتا, تو ابھی کوئی اور اس کا پریزیڈنٹ ایسا پریزیڈنٹ ہوتا, اس کا پریزیڈنٹ ایسے ہوتا جو 10 سال مشرف کی طرح سنبھال رہا ہوتا اور خان صاحب کو بھی کلیئر کر دیتا. دیکھیں, ایک سازش تھی, اس سازش کو دور کرنے کے لیے اگر یہاں کی محب وطن قوتوں نے کچھ کیا ہے تو خدا کے لیے آپ کو بچایا ہے نا, عوام کو بچایا ہے نا. عوام اگر ڈوب جاتی, پاکستان اگر ڈوب جاتا, تو پھر آج آپ سوال تو نہ کر رہے ہوتے. یہ آج دیکھیں, آپ نے سروائیو کیا ہے, آپ کے کوئی مجبوری ملک صاحب آ جائے گی, پھر پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو جائیں گے نون لیگ والے. سر دیکھیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا, نون لیگ کے ساتھ بیٹھنا, پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا, یہ بتائیں کہ یہ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں, آپس میں علیحدہ ہو جاتے ہیں اپنے مفاد. سوال میرا یہ ہے, مفاد کے لیے, سوال ہم مفاد کے لیے, سوال یہ ہے, آپ یہ سوال اگر کریں کہ ان میں سے ڈیلیور کون کرتا ہے. اگر ہم غریب کی مہنگائی کی بات کریں, اب غریب کے سکھ کی بات کریں, تینوں نہیں کر رہے. میں نے اسمبلی میں جو بھی تقریر کی ہے,
میں آپ کو اس بات پہ چیلنج کرتا ہوں، اسمبلی سے تقریریں نکلوا لیں، اگر میں نے غریب کی مہنگائی کی بات نہیں کی، اگر میں نے غریب کو سکھ دینے کی بات نہیں کی، تو میں اگلا الیکشن ہی نہیں لڑتا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دل میں وہ درد دل ہے کہ میں نے غریب کے لیے سیاست کرتا ہوں، اس کے لیے جیتا ہوں۔ کرنی ہے جب وہ پالیسی میں نہیں بناتے کہ جی وہ لاہور، تخت لاہور کا نام ایسے نہیں پڑا ملک صاحب، وہ ادھر ہمارے جنوبی پنجاب میں عذاب ڈالتے ہیں اس لیے تخت لاہور کہتے ہیں، وہ اپنے لاہور کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، ہمارے جنوبی پنجاب میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے لاہور کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ ایک ایسا بندہ تھا جس نے ساؤتھ پنجاب میں سیکریٹریٹ بنانے کے لیے چیف منسٹر کو استعفیٰ دے دیا، چیف منسٹر بزدار کو استعفیٰ دے دیا کہ ساؤتھ پنجاب میں سیکریٹریٹ بنانے کا فیصلہ کرنے کے بعد واپس لے لیا گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کا ایم این اے نہیں رہتا کہ آپ ملتان میں جو سیکریٹریٹ نہیں بنا رہے۔ اس استعفے کی وجہ سے ملتان کو 10 محکمے دیے گئے، اور آج ملتان ہمارے بزرگوں کی زمین میں وہاں پہ سیکریٹریٹ بن کے چھتوں تک پہنچ گیا ہے، اور یہاں پہ 10 سیکٹری بیٹھے ہیں، اور جو میری مائیں بہنیں جا کے لاہور میں بلیک میل ہوتی تھی ملازمتوں میں ٹرانسفروں کے لیے، اس کے لیے، آج وہ ان کے کام یہی ہو رہے ہیں، یہی ہو رہے ہیں۔ جس شخص نے اس کے لیے فائٹ کی، جس شخص نے استعفیٰ دیا، اس کا نام احمد حسین ڈیہڑ ہے۔ کبھی شابش دی ہے آپ نے؟ آپ سے تو شابش کی امید ہی نہیں۔ ہم آپ کو ابھی آپ نون لیگ کے بھی جو پلیٹ فارم میں آپ امید ہے کامیاب ہو جائیں، اور صوبے کے لیے آپ فائٹ کریں گے۔ 2008 سے 13 میں ایم پی اے تھا، میں نے وہاں لابنگ کی، نون لیگ والوں کو راضی کیا، پیپلز پارٹی والوں کو راضی کیا، ہم نے صوبے کی قرارداد پاس کروائی، صوبے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں پاس کروائی، دو ہوئی تھی نا، وہ نون لیگ پہ پلیٹ فارم پہ دو صوبے کی قرارداد پاس کروائی، اس کے بعد ہم نے سینٹ میں پاس کروائی۔ چونکہ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم پاکستان تھے، انہوں نے نیشنل اسمبلی میں پاس نہیں ہونے دی، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہمارے اپنے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، قرارداد تک پاس نہیں ہونے دی۔ اب تو پورا چینل آپ سنیں، جب ہوگا تو پھر رزلٹ دیکھیے گا، دھمال ہوں گے وہاں پہ۔ اگر نہ بولوں اپنے صوبے کے لیے تو کہیے گا پھر بات ہی نہیں۔ بولنا تو وہ سارے بول رہے ہیں نا جی، نہ لڑوں اپنے صوبے کے لیے، نہ لڑوں، اور مجھے یقین ہے کہ صوبہ پہلے بھی نون لیگ نے صوبے کی قرارداد پنجاب سے پاس کروائی۔ وہ تو ٹوٹل فراڈ تھا جی، وہ 2 صوبے بنانا چاہ رہے تھے، بھاولپور کو علیحدہ صوبہ اور ملتان کو علیحدہ۔ صوبے تو بن رہے تھے نا، آپ روٹی کھائیں، آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ صوبے تو بن رہے تھے نا، قرارداد تو منظور ہوئی، سینٹ میں منظور ہو گئی، تو آپ 10 صوبے بنا لیں، آپ کو اس سے کیا اعتراض ہے؟ آپ اس طرح انٹلیکچوئل نہ بنے پلیز، آئی ریکویسٹ یو۔ نہیں دیکھیں میں انٹلیکچوئل نہیں ہوں، میں سادہ، دیکھیں جسٹیفائی کو چھوڑے، صوبے بنانے دیں، جسٹیفیکیشن ہو جائے گی، صوبے تو بنانے دیں، اس کی مخالفت نہ کریں۔ پھر سینٹ میں پاس ہو گیا، پھر ہمارے دولے وزیر اعظم نے، جو ملتان کی مٹی کا وزیر اعظم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت ہمارے بزرگ جو کھرل تھے، انہوں نے مجاہدین تھے، ان کے خلاف انگریزوں سے مل کے ہمیں شہید کیا، تو یہ کیسے صوبہ بننے دیتے؟ یہ اس ملک اس علاقے کی ترقی کیسے کرنے دیتے؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے مخالفت کی ملتان میں سیکریٹریٹ بننے کی۔ بات یہ ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں یہاں پہ سیکٹری نہ ہوں، یہاں پہ سی او ہوں جن کو دبکا دے کے ہم کام کروا لیں، جب سیکٹری آئیں گے تو وہ تو میرٹ پہ کام کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریزوں سے مل کے ہمیں شہید کیا، احمد خان کھرل کو شہید کیا، جو میرے ڈیہڑ ہم کھرل ہیں۔ تو میں تو آج بھی ان سے وہی جنگ لڑ رہا ہوں، میں تو آج بھی ان سے وہی جنگ لڑ رہا ہوں، اور لڑتا رہوں گا، اور اللہ کے بھروسے پہ لڑتا رہوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ یہاں پہ صوبہ بھی لے کے دکھائیں گے۔ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابیاں دے، لیکن جنگ لڑنے کے لیے آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب انہی کے ساتھ مل کے موومنٹ بناتے رہے ہیں تو تب بھی آپ کو ان کے ظلم کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ میں تو ہمیشہ ان کے خلاف سٹینڈ لیا ہے، میں نے تو ہمیشہ سٹینڈ لیا ہے۔ میں نے شاہ محمود قریشی کے ساتھ خلاف جو بات کی تھی، کھڑے ہو کے ببانگ دوہل بات کی تھی، میں نے مخدوم سید یوسف رضا گیلانی کو اس بات پہ بہت زیادہ تنقید کی کہ آپ کو وزیر اعظم بننے کے بعد جب ہمارے چیف آف آرمی سٹاف چائنا کے دورے پہ گئے ہوئے تھے، آپ نے چائنا کے صحافیوں کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے کہا کہ چیف آف آرمی سٹاف نے سٹیٹ ود ان سٹیٹ بنائی ہوئی ہے۔ میں نے آج تک اس بات پہ انہیں معاف نہیں کیا۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ گفتگو ابھی ہمارے بہت سارے پوائنٹس ہیں، لیکن ابھی ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم ایک اور نشست کریں گے آپ کے ساتھ جی۔ ابھی الیکشن بھی نزدیک ہیں جی، ابھی تھوڑا سا اور چیزیں کلیئر ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک آپ سے اور گفتگو کریں گے۔ ناظرین سے یہ تھا آج کا پروگرام، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، محتشم سے ان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔